ابن خلدون نے تو کلی طور پر اس کی مخالفت کی ہے، سزا کی ٹھیک، اور کسی طریقے سے بھی نہیں۔ امام غزالی نے حدود کے اندر، ایک حد کے اندر، لمیٹیشن کے اندر تعدیبی سزا کو کہا ہے کہ اخلاق کے لیے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے تعدیب ہے۔ دیکھیے، جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں صرف وہ جیسے اپنا جسمانی سزا، ڈنڈا لے کے مارنا، کارپورل پنشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں وہ آتی ہے۔ حالانکہ سزا کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ بچے کو اگر روزانہ کچھ پیسے دے رہے ہیں، 50 روپے، 10 روپے، 100 روپے دے رہے ہیں، آپ کہیں بیٹا آپ نے یہ کیا ہے تو آج آپ کو نہیں ملیں گے پیسے، ٹھیک ہے، یا آپ نے یہ اچھا کیا ہے تو آج آپ کو 50 کی جگہ میں 100 روپے دوں گا، یہ اس کو ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ ایسے بہت سے انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں سزا کا یہی تصور ہے کہ بھئی آپ پیٹیں ماریں۔ ہمارے والد صاحب تھے، وہ خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے، ہم ان کی خاموشی سے ہی گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کیوں ہم سے انہوں نے منہ پھیر لیا، کیوں خاموش ہو گئے۔ جن گھروں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں نا، معاشی تنگی ہوتی ہے، وہ باپ بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتا، وہ بھی مارتا ہے، پیٹتا ہے، غصے ہوتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، الجھا رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ یہی صورتحال ایک استاد کی ہے۔ یعنی اساتذہ کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے، ان کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، ان کو اچھی سہولت ہونی چاہیے۔ آپ باہر جائیے، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ وہاں کا مسجد کا جب امام آتا ہے نا، وہ اچھی گاڑی سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اس نے خوبصورت جبہ پہنا ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ ایسے خوشبوئیں ہر طرف پھیل جاتی ہوں، ایسا عطر اور ایسا پرفیوم لگا امام آیا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے اماموں کی تنخواہ یا خطیبوں کی تنخواہ یا مدرسین کو آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اساتذہ تنگ ہو کر، پریشان ہو کر، جس کی وجہ سے پھر بچوں کو مارتے اور پیٹتے بھی ہیں۔